بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا موضوع ہے قرآن میں طہارت سے کیا مراد ہے۔ عام طور پر ہم سب طہارت یا طاہر کو جسمانی یا فزیکل صفائی جیسے ہاتھ منہ دھونا، غسل کرنا، نہانا، وضو کرنا کو طہارت سمجھتے ہیں، لیکن قرآن میں طہارت یا طاہر ہونا ایک وسیع معنی رکھتا ہے، بلکہ طہارت فزیکل صفائی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی اللہ کے قوانین پر عمل کرنے والوں کو طاہر کہتا ہے۔ جیسے جسمانی طہارت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ فرقان میں فرمایا کہ پانی طہارت ہے، اور وہی جس نے ہوائیں بھیجیں اپنی رحمت کے آگے خوشخبری دیتیں، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا طاہر یعنی پاک کرنے والا۔ سورۃ انفال میں ایک بار پھر فرمایا، اور آسمان سے تم پر پانی اتارا کہ تمہیں اس سے طاہر یعنی ستھرا پاکیزہ کرے، اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرما دے۔ عزیزان من، پانی سے ظاہر ہے ہم سب ہاتھ منہ وضو غسل کرتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، بے شمار پانی سے دھونے یا صفائی یا پاکیزگی یا طہارت کے کام ہوتے ہیں۔ پانی سے تمام فزیکل یا جسمانی طہارت لازمی ہے۔ اب ہم اس طہارت کی طرف آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات یا قوانین پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں کو صحیفے بھی کہا ہے، اور یہ صحیفے طاہر یعنی پاک ہوتے ہیں۔ جیسے سورۃ بینہ میں فرمایا ہے کہ وہ اللہ کا رسول کہ طاہر یعنی پاک صحیفے پڑھتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صحیفے یا اللہ کی کتابیں کیا پانی سے پاک کی گئی ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ کتابیں یا صحیفے صرف اس لیے طاہر ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات قوانین ہیں، اس لیے پاکیزہ یا طاہر ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس کتاب کا ایک قانون یہ ہے کہ صدقات دینے چاہیے، تب اس صدقے سے انسان طہارت حاصل کرتے ہیں، طاہر یعنی ستھرے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ سورۃ توبہ میں فرمایا، اے محبوب، ان کے مال سے زکوٰۃ یا صدقہ تحصیل کرو جس سے تم انہیں طاہر یعنی ستھرا کرو۔ عزیزان من، اس آیت سے یہ معلوم ہوا ہے کہ زکوٰۃ یا صدقات سے انسان طاہر یا طہارت حاصل ہوتی ہے۔ سورۃ مجادلہ میں ایک بار پھر فرمایا کہ رسول کو صدقہ دینے سے طہارت یا ستھرا پن حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا، اے ایمان والو، جب تم رسول سے کوئی بات آہستہ عرض کرنا چاہو تو اپنی غرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو، یہ تمہارے لیے بہتر اور طہارت یعنی ستھرا پن ہے۔ ہمیں معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں یا آیتوں یا قوانین پر عمل کرنے سے طہارت یا پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ جیسے یہ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں کہ بے پردہ نہ ہو، صلاۃ قائم کرنا، رسول کا حکم ماننا، ان سب باتوں سے بھی بے انتہا طہارت حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ سورۃ احزاب میں فرمایا، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جہالت کی بے پردگی تھی، اور صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور رسول کا حکم مانو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے، اے نبی کے گھر والوں، کہ تم سے ہر ناپاکی دور کر دے اور تمہیں طاہر سے طاہر یعنی خوب ستھرا کر دے۔ اس ایسے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے حکم ماننے سے طہارن طہورا یا ستھرا یعنی طہارت یا پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اور صلاۃ بھی طہارت ہے، بے پردہ نہ رہنا بھی طہارت ہے، زکوٰۃ دینا بھی طہارت ہے، ہر حکم ماننے سے طہارت حاصل ہوتی ہے۔ جیسے زنا نہ کرنے سے طہارت حاصل ہوتی ہے، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرست تھی، اس قوم کو جنسی طہارت سخت ناپسند تھی، جس کا ذکر سورۃ نمل میں فرمایا ہے
کیا تم مردوں کے پاس مستی سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم جاہل لوگ ہو؟ تو اس قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہ کہ بولے، لوط کے گھرانے کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو طاہرون یعنی ستھرا ہونا چاہتے ہیں۔ ہمیں معلوم یہ ہوا کہ انسان کا ہر قسم کا زنا کرنا گناہ ہے اور نکاح طہارت ہے۔ عزیزان من، اللہ تعالیٰ نے ایسی مسجد میں قیام کرنے کا حکم دیا ہے یا جانے کا حکم دیا ہے جس کی بنیاد تقوی یعنی خدا کے قوانین پر رکھی گئی ہو، کیونکہ تقوی والی مسجد سے انسان مطہرین یعنی طاہر ہوتا ہے اور مطہرین ہونے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، جیسا کہ سورۃ توبہ میں ہے کہ بے شک وہ مسجد کے پہلے دن سے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو، اس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا یعنی مطہرین ہونا چاہتے ہیں اور مطہرین اللہ کو پیارے ہیں۔ عزیزان من، ہمیں معلوم ہوا کہ جس مسجد میں اللہ تعالیٰ کا تقوی یعنی اللہ تعالیٰ کے قوانین بتائے جائیں، سکھائے جائیں، عمل کرائے جائیں، وہ مسجد لوگوں کو مطہرین یعنی طہارت دیتی ہے۔ ایسی مسجد میں جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ازواج مطہرہ کا ذکر کیا ہے۔ کیا وہ پانی سے نہا کر طاہر ہونے والی ازواج ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول کے حکموں پر عمل کرنے والی ازواج مطہرہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو طاہرہ فرمایا ہے، جیسا کہ سورۃ آل عمران میں ہے، جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور خوب ستھرا یعنی طاہر کیا، آج سارے جہان کی عورتوں سے تجھے چن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو طاہر ایسے نہیں کہہ دیا تھا، بلکہ حضرت مریم اللہ کے حکموں باتوں کی تصدیق کی تھی، جیسا کہ سورۃ تحریم میں ہے کہ اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں کی تصدیق کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں ہوئی۔ عزیزان من، حضرت مریم نے اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی باتوں کی تصدیق کرنے اور پارسائی کی حفاظت کرنے پر طاہرہ کے رتبے پر فیض ہوئی تھیں۔ آخر میں ہم اپنی بات کو سمپ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، وہ پانی بھی طہارت دیتا ہے، طاہر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن بھی نازل کی ہے۔ قرآن کی آیات یا قوانین پر عمل کرنے سے انسان مطہرین یعنی طاہر ہوتا ہے۔ پانی سے طاہر کافر بھی ہوتے ہیں، مشرک بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات قوانین سے صرف مومن مسلمان طاہر ہوتے ہیں، پاکیزہ ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی آیات سے ہی طہارت عظیم حاصل ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔